بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت مبارکہ 156 اور 157۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے گا الذین، شروع میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکت کوئی نہیں ہے، زبر زیر پیش کی، تو آپ نے اس پہ زبر والی حرکت اپنی طرف سے لگانی ہے۔ الذین، الذین، آگے اذا اصابتہم، یہاں اپنے جو مد کرنی ہے وہ چھوٹی مد ہے، اذا 4 سیکنڈ تک اسے لمبا کیجیے گا، مد منفصل۔ اور اصابت، اس میں صاد موٹا ہے، الف بھی ساتھ موٹا کیجیے گا، اسے اصابت نہیں پڑھنا بلکہ اصابت، اصابت ہم۔ آگے جو ہم میں میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ادغام، اور اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی، کیونکہ یہاں میم دوسرے میم کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو غنہ بھی ساتھ کریں گے۔ اصابتہم مصیبت قالوا، مصیبتن میں صاد موٹا رکھیے گا، اور آخر میں تنوین ہے، مصیبتن کے آخر میں تنوین کے بعد قالو کے شروع میں قاف ہے، تو قاف حروف اخفا میں شامل ہے، آپ یہاں پہ اخفا کیجیے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ مصیبت قالو، قاف اس میں آپ نے موٹا رکھنا ہے، اور ساتھ الف جو ہے وہ بھی موٹا ہوگا، قالو۔ اب آگے جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، اسے لمبا کیجیے گا 4 سیکنڈ۔ قالو انا، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا، ساتھ لمبا بھی کیجیے گا، انا۔ یہ آیت جو ہے، آیت کا جو یہ حصہ ہے، یہ اکثر مواقع پر پڑھا جاتا ہے، تو لوگ کیسے پڑھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ اس کے ساتھ الف کی وجہ سے اسے لمبا کیجیے گا، کیونکہ آیت قرآنی ہے تو اسے درست پڑھنا ضروری ہے۔ انا للہ، آگے جو للہ اسے باریک رکھیے گا، للہ نہیں پڑھنا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہاں نون مشدد غنہ، اور پھر وہی مد ہے، مد منفصل، الیہ راجعون۔ آگے دیکھیے گا آیت مبارکہ 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اولئک، یہاں پہ بڑی مد متصل، علیہم صلواتم، صاد موٹا رکھیے گا، باریک نہ کیجیے گا، اور آگے صلواتن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، یہاں ادغام ہے یرملون کا غنے کے ساتھ، صلواتم من ربہم، من ربہم، یہاں پہ بھی ادغام ہے لیکن بغیر غنے کے، نون ساکن کے بعد را ہے، لام اور را جب ہوتے ہیں یرملون میں سے، ٹوٹل یہ 6 ہیں، ان میں سے جو لام اور را ہے وہاں پہ جو ادغام ہوتا ہے بغیر غنے کی، من ربہم، را کو موٹا رکھیے گا، وَرَحْمَةٌ، اس میں را موٹا رکھیے گا، را کی اوپر حرکت ہے، رحمتن، وقف کر دیں گے تو وَرَحْمَةٌ ایسے ہو جائے گا، اور قف لکھا ہوا ہے، قف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جائیے، یہاں وقف کر سکتے ہیں، رک جائیے گا، آگے نئے سانس کے ساتھ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہاں پہ جو مد ہے وَأُولَئِكَ، یہ بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ اب ان دو آیات بینات کو ایک دفعہ پھر سنیے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
اولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم۔ اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ الذین، وہ جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہیں، انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے، وانا، اور ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی ضرور آزمائش کریں گے، اور کبھی ان کی جان کے اندر، مال کے اندر اور پھلوں کے اندر گھاٹے دے کر ہم ان کی آزمائش کریں گے کہ کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا دامن تھامے رکھتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرے گا ان حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر، تو اس کے لیے بشارت ہے۔ پھر آگے ان کی ایک اور صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والا جو طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اب اس آیت کریمہ کے اندر کہ جب بھی کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک کوئی آدمی فوت نہیں ہوتا ہم یہ لفظ نہیں ادا کرتے، حالانکہ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی مومن کو کوئی تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی معاملے کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات اپنی زبان سے کہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر چراغ جو جل رہا ہے اگر وہ بجھ جاتا تھا ہوا کی وجہ سے، تو اس وقت بھی نبی پاک اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کو صبر کرنے والے لوگ اور مشکل حالات میں شکر کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو ان حالات کی، مشکل حالات کے اندر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔